ایک 14 سالہ طوائفہ کی داستان۔ لوگ اسے بازار حسن کا ہیرا کہتے تھے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ان گلیوں میں پایا جہاں کے بارے میں شریف اور عزت دار لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میرا اصلی نام کیا تھا مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے اپنے من پسند نام سے پکار لیتا تھا۔ کوٹھے کی مالکن مجھے کسی اور نام سے پکارتی تھی، وہاں کام کرنے والی لڑکیاں کسی اور نام سے، جبکہ وہاں آنے والے مرد مجھے اپنی مرضی کے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ میں نے بہت بچپن ہی سے رقص کرنا سیکھ لیا تھا اور اس لیے جب میں 12 سے 14 سال کی تھی تب سے ہی میں رات کو محفل میں رقص کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ میرے رقص کے دیوانے تھے۔ کچھ تو میری عمر کم تھی اور کچھ مجھ میں لچک بھی بہت تھی، اور اس طرح میں ایک ماہرہ رقاصہ بنتی چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی کے بھی چرچے ہونے لگے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جس کوٹھے میں کام کرتی تھی وہاں پر لڑکیاں اغوا کر کے لائی جاتی تھیں، یا کچھ کو ان کے باپ بھائی یا ان کے بوائے فرینڈ بیچ کر جاتے تھے، اور پھر لڑکیوں کو طوائف بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ کوٹھے کی مالکن سے پوچھا کہ میں کہاں سے آئی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور مجھے بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میری پہچان یہی تھی کہ میں ایک طوائف تھی، اور بس اس سے زیادہ میری کوئی پہچان نہیں تھی۔ رات بھر کے لیے میں عزت دار لڑکی بن جاتی تھی جس کے پاس آنے والا ہر مرد اسے پوجتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، لیکن دن کی روشنی میں اگر انہی مردوں کے سامنے میں آ جاتی تو نفرت سے منہ پھیر کر گزر جاتے تھے۔ اور اس حقیقت سے تو میں نے بچپن سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو صرف رات کے اندھیرے میں عزت ملتی ہے، اور جس نے بچپن سے ہی عزت نہ دیکھی ہو، پیار نہ دیکھا ہو، اسے کیا پرواہ کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں رات کے اندھیرے میں ملنے والی یہ عزت ہی عزت لگتی تھی، اور وہ والا پیار ہی پیار لگتا تھا۔ ایسے ہی سال گزرتے رہے اور اب میں باقاعدہ طوائف بن چکی تھی۔ ہماری پوری گلی میں ایک قانون تھا کہ جو بھی کوئی حاملہ ہوتی اس کو پورے 9 ماہ کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، اگر کوئی ضرورت ہو باہر نکلتی تھی، اس سے زیادہ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اور پھر اگر تو وہ طوائف بیٹی پیدا کرتی تو ان دونوں کو ہی مار دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بیٹا پیدا کرتی تو اس طوائف کو بیٹے کے ساتھ ہی اسی وقت اسی گلی سے نکال دیا جاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ قانون بہت عجیب لگتا تھا کہ بھلا بیٹی ہونے پر یہ دونوں کو مار کیوں دیتے ہیں؟ بیٹی ہونا تو ہمارے دھندے میں زیادہ نفع بخش کا کام تھا، کیونکہ وہی بیٹی اگلے 15-16 سال گزرنے کے بعد آمدنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب بیٹا پیدا ہونے پر وہ تو پہلے والی طوائف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بیٹے کے ساتھ اسے بھی نکال دیتے ہیں، جبکہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ جو مجھ سے بڑی تھی یا زیادہ عمر کی خواتین تھیں، اگر ان سے پوچھتی تو وہ کہتی تھیں کہ اس قانون کو ہم نے نہیں بنایا، لیکن ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ قانون ایسے ہی چلا آ رہا ہے، بس تم بچ کر رہنا کہیں حاملہ نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں 20 سال کی تھی جب میں حاملہ ہو گئی، اور پھر قانون کے مطابق ہمارے ہی کوٹھے میں مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت تھی، لیکن بلا ضرورت کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی، اور گھر سے تو بالکل ہی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ میں بس کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا کر گھوم پھر آتی تھی، کیونکہ مجھے کھانا کمرے میں ہی دیا جاتا تھا، اور کمرے کے ساتھ ہی واش روم بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوٹھے پر موجود لڑکیاں یا کوئی بھی میرے کمرے میں آ سکتا تھا، لیکن میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اکثر وہاں پر موجود لڑکیاں میرے کمرے میں آ کر بیٹھی رہتی تھیں اور مجھ سے بات چیت کرتی رہتی، کیونکہ میری سب سے بہت اچھی دوستی تھی، کیونکہ میں نے ہوش ہی اسی جگہ پر آ کر سنبھالا تھا، اور ان میں سے کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو میرے سامنے لائی گئی تھیں، اور اس وقت میں ان کا سہارا بنی تھی۔ اور آپ سب کو ہی معلوم تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر تو میری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے جو بھی وقت یہاں تھا وہ میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور یہ ساری باتیں میرے دماغ میں تھیں۔
اس لیے میں بھی زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن صبح تہجد کے وقت ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ میرے کمرے میں آنے پر کسی کو پابندی نہیں تھی، اس لیے میرے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا تھا، اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب ہماری کوٹھے کی تمام عورتیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں جاتی تھیں، اور ساری رات داد و عیش دینے والے مرد اپنے گھروں کی راہ لیتے تھے، اور یہ وقت بھی خاصی گہما گہمی کا ہوتا تھا۔ مرد واپس جا رہے ہوتے تھے اور عورتیں ساری رات کی تھکی ہاری اپنے زیور گہنے اتار کر آرام کرنے کا سوچ رہی ہوتی تھیں۔ اس وقت عورت کا میرے کمرے میں آنا حیرت کا باعث تھا، کیونکہ وہ عورت ہمارے کوٹھے سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت دار عورتیں ان بدنام گلیوں میں آتی ہی نہیں ہیں، اور ادھر ضرورت کے وقت ہاں مجبوری کے تحت یہاں آئے گی تو دن کی روشنی میں آتی ہیں، رات کو یہاں آنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ جبکہ عورت اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ لیکن میں نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو، تو اس نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں اور کیسے آئی ہوں، تم بس خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ خدا تمہیں بیٹا نہ دے، اگر تمہیں بیٹا ہوا تو تم یہاں سے آزاد کر دی جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو میں آزاد کر دی جاؤں گی، اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ میں زندہ رہ پاؤں گی اور اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر سکوں گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اور میری بیٹی دونوں کو مار دیا جائے گا۔ لیکن وہ کسی صورت بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ بس دعا کرو تمہیں بیٹا نہ ہو، اور جس طرح منہ چھپا کر خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی نکل کر کمرے سے چلی گئی، اور اس وقت مجھے باہر نکلنا سختی سے منع تھا کہ کہیں کسی آتے جاتے مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں تو باہر نکل نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اس عورت سے مجھے پوچھنا چاہیے تو یہ بات کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو پہلے تو میں نے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں سالوں سے اس جگہ رہی تھی، لیکن جس طرح وہ عورت خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی جا چکی تھی، جیسے کوئی خواب ہو، اس لیے میں اس بات کو بھول گئی اور میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ عورت اس طرح تہجد کے وقت میرے کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا ہے، میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ دعا کرو بیٹا پیدا مت ہو، اور میں تمہیں بار بار سمجھا رہی ہوں کہ کسی صورت بھی بیٹا پیدا نہیں کرنا۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی کہ کیا وہ پاگل ہے؟ بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ میرے ہاتھ میں کہاں ہے، اور اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا میں حاملہ ہوتی؟ جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آنے والے بچہ یا بچے کا باپ کون ہے۔ لیکن وہ عورت بس ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی کہ بیٹا مت پیدا کرنا، بیٹا پیدا مت کرنا، اور خاموشی سے نکل گئی۔ میں نے اس سے بہت سوال کیا کہ وہ کہاں سے اور کیوں آئی ہے، اور بیٹا پیدا کرنے کا کیا ہوگا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب اس عورت پر غور کیا، وہ جو بھی تھی رات کے وقت آتی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ سارے راستے معلوم تھے، اس لیے مجھے لگا کہ شاید کبھی وہ بھی انہی گلیوں میں رہتی ہوگی، اسی لیے اس سارے راستے معلوم ہیں، اور شاید اس کا بیٹا ہوگا، اسی لیے وہ ان گلیوں سے نکل گئی ہوگی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ بدنام گلی سے نکل گئی ہے، تو پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اور اب تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ عورت ہر 3-4 دن کے بعد ایسی ہی تہجد کے وقت چھپ کر میرے کمرے میں آتی اور ایک ہی بات کرتی کہ بیٹا پیدا مت کرنا، اور جس طرح خاموشی سے آتی تھی ویسے ہی نکل جاتی۔ میں نے تو اب اس بات پر سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن کمرے میں اکیلی ہوتی تو خیال ایسی عورت پر جاتا تھا، اور جب بھی دھیان جاتا تھا تو مجھے دل نہیں کرتا تھا کہ میں بیٹا نہ ہونے کی دعا کروں، کہ میں دل سے چاہتی تھی کہ مجھے بیٹا پیدا ہو، کہ ایسے کم از کم میں زندہ رہ پاؤں گی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور ویسے بھی وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری وہ دوستیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، اچھا بہنوں جیسا تعلق، وہ سب بھی بہت اداس ہو رہی تھیں۔ ان کی ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزاریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کوٹھی کی مالکن بھی اداس تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری بہت بنتی تھی،
کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ میرے پاس وقت کم ہے اور جیسے ہی میری ڈیلیوری ہوگی یا تو مجھے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی یا پھر یہ گلیاں، اور میں کبھی نہیں مل سکوں گی۔ لیکن گزرتے وقت کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وقت کا کام ہی گزرنا ہے، اور ویسے ہی گزر رہا تھا۔ ہر گزرتا دن مجھے ان سے دور لے جاتا اور ان گلیوں میں میرے بچپن، لڑکپن اور جوانی بھی گزر رہی تھی، اور ان گلیوں کے علاوہ میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے ان گلیوں سے جانا تھا۔ اب مجھے اس عورت کی بات کسی حد تک ٹھیک لگنے لگی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں بیٹا لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں تو یہاں کسی کو جانتی تک نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی ہوئی تو بھی مجھے مرنا پڑے گا۔ جب آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا، اور یہی سوچ اور فکر نے مجھے بہت زیادہ بیمار کر دیا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب میرے مستقبل کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا، اور اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ بیٹا پیدا ہونے کی مجھے خوشی اس لیے تھی کہ اب میں زندہ ہوں گی۔ بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا۔ بیٹا ہونے کے بعد کوٹھے کی مالکن نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اور یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں، کیونکہ میں سب سے ملنا چاہتی تھی، سب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے اجازت دے دی۔ رات میرے لیے بہت عجیب تھی کہ اس رات ہمارے کوٹھے کا دروازہ نہیں کھولا گیا، کسی مہمان کو خوش آمدید نہیں کہا گیا، بلکہ وہ رات وہاں کی تمام لڑکیوں نے میرے نام کر دی تھی، اور ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر باتیں کی، اور جیسے جیسے صبح قریب آتی جا رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل رہی ہو، تو مجھے ابھی یہاں سے جانا تھا۔ فجر کے بعد میں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا کچھ سامان اٹھایا اور اس کوٹھی سے باہر نکال لائی۔ اس سے پہلے میں جب بھی یہاں سے باہر گئی تو گاڑی میں ہی گئی تھی، اور باہر جانا ہی ہوتا تھا تو کسی پارٹی میں ہوتا تھا یا پارلر جانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن آج یہاں سے اکیلے باہر جا رہی تھی، لیکن یہ قدم تو مجھے اٹھانا ہی تھا۔ بیٹے کو لے کر ان گلیوں سے نکلی، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور مجھے رہ رہ کر وہ عورت یاد آ رہی تھی جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دعا کرو تمہیں بیٹا نہ ہو۔ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہوتی تو ایک دفعہ ہم دونوں ماں بیٹی مر جاتی، لیکن اب مجھے پل پر مرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، اور ایک چھوٹی سی ننھی سی جان کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، اور میرے سر پر چھت نہیں تھی۔ شاید اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا، اس لیے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا نہ ہونے کی دعا کر، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں چلتی رہی، لیکن اتنی زیادہ تو طبیعت ہی میری ٹھیک نہیں تھی کہ میں زیادہ چل سکوں، اس لیے سڑک پر بیٹھ گئی، کیونکہ میری منزل تو کوئی بھی نہیں تھی کہ میں کہیں جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس آ کر گاڑی رکی، اور اس میں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کہیں جانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سڑک بہت خطرناک ہے، بالکل سنسان رہتی ہے، یہاں ڈاکوؤں کا راج ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلیں میرے ساتھ، جہاں کہیں گے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ مجھے کسی بھی دارالامان میں چھوڑ دو۔ اس نے مجھے اس بات پر کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف تھی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے اس شخص کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے میرے ناک پر لگایا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں تھا، اور میں ایک تہہ خانے میں بند تھی۔ تہہ خانہ اس لیے کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہاں صرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ دروازہ لگا تھا جو کہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ آوازیں دیتی رہی، لیکن سب بے سود، اور دوسرا بیٹا کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ ایک بات مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں کون سا کوئی عزت دار لڑکی تھی جسے عزت کا خوف ہوتا، لیکن جس کی وجہ سے میں اپنے ٹھکانے سے نکالی گئی تھی وہ بھی میرے پاس نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر جسے میں نے دیکھا اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ دروازے پر وہی خاتون کھڑی تھی جو میرے پاس تہجد کے وقت آیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ منع کیا تھا نا بیٹا پیدا مت کرنا، کر لیا بیٹا پیدا، اب بھگ دو۔
میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرا بیٹا دو، بس تم جو چاہتی ہو میں وہ کروں گی، مجھے میرا بیٹا دو۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے آؤں، آگے چلنے لگی، میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ کمرے میں میرا بیٹا سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو اٹھا لو۔ میں تو دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بیٹے کے پاس گئی، اس کو اٹھا کر چومنے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ میرے پیچھے خاتون کھڑی ہیں اور مجھے ان سے سوال کرنا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر نکلے تو وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا اور اس مکان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت کہیں نہیں تھی۔ مکان کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ انہیں پھلانگ کر گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی۔ مین گیٹ بھی کافی مضبوط تھا اور وہ باہر سے بند تھا، اور مکان چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ، ایک کچن، باتھ روم اور بس، اور اس کے علاوہ اس مکان میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ عورت کون تھی اور وہ مرد مجھے یہاں کیوں لایا، اس عورت نے مجھے کیوں نکالا، اور پھر وہ مرد کون تھا جس نے مجھے بے ہوش کیا تھا اور یہاں لے کر آیا۔ لیکن صرف ایک بات کی تسلی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے جس نے مجھے اغوا کیا ہے وہ کم از کم ہم دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ورنہ اب تک یقیناً مجھے اور میرے بیٹے کو مار سکتا تھا۔ میرا جب تھوڑا سا دماغ جگہ پر آیا تو میں نے پورے گھر کو دیکھا۔ کمرے کی الماری میں میرے بچے کی اور میری ضرورت کی تقریباً ساری چیزیں پڑی تھیں، اور کچن میں کھانے پینے کا سامان بھی پڑا ہوا تھا، یعنی کہ مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ جو وہاں سے نکلتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، بچے کو لے کر کہاں جا کر رہا کروں گی، وہ مسئلہ تو قدرت نے پہلے ہی حل کر دیا تھا، لیکن مجھے یہاں کون اور کیوں لے کر آیا ہے یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ان 2 ہفتوں میں اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، صرف میں اور میرا بیٹا، ہم دونوں ہی رہتے تھے۔ چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور کچن میں ہر قسم کا کھانے پینے کا سامان موجود تھا، لیکن انسان تنہائی سے تنگ آ جاتا ہے۔ میں کب تک یہاں تنہا رہتی؟ میں یہاں سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود قید تھی۔ بات کرنے کے لیے میرے پاس ایک میرا بیٹا تھا جو کہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ 1 مہینے بعد تو میرے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب تھا، یہاں تک کہ بچے کے کپڑے اور اس کی ضرورت کی چیزیں بھی ختم ہونے کے قریب تھیں کہ رات گئے سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ باہر کا دروازہ کھلا، اور مزے کی بات کہ وہ بھی تہجد کا وقت تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر جانا چاہیے یا نہیں کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کیونکہ میں ہمیشہ سے لائٹ آن کر کے سوتی تھی، اس لیے میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ آج تم میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہاں چپ کر کے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے اور کون ہو تم، اور یہاں مجھے کون لے کر آیا ہے اور کیوں لے کر آیا ہے، مجھے ساری باتیں بتاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ آج میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دینے ہی آئی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ میں تمہاری ماں ہوں اور میں بھی ایک طوائف تھی اور میرا بھی بیٹا پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ان گلیوں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے نکلتے ہی جس طرح تمہیں بے ہوش کر کے لے آیا ہے مجھے بھی لایا گیا تھا، اور ویسے ہی ایک مکان میں رکھا گیا تھا جہاں میں نے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہر مہینے سامان آ جاتا تھا، نئے کپڑے آ جاتے تھے، اور جب 1 سال کا ہوا میرا بیٹا تو مجھ سے بیٹا چھین لیا گیا تھا اور پھر مجھے دوبارہ طوائف بنا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اسی مکان کے اندر جہاں میں قید تھی، جہاں میری مرضی نہیں چلتی تھی، جہاں نہ جانے کون کون آ جاتا تھا۔ میں پھر حاملہ ہوئی تو مجھے تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے بعد بھی یہی کیا گیا، 1 2 3 مہینے تک کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد جب تم 2 سے 3 سال کی ہوئی تو تمہیں بھی چھین لیا گیا اور تمہیں کوٹھے پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن میرا بیٹا کہاں گیا؟ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہر کوٹھے پر آنے جانے والوں کا حساب رکھا جاتا ہے اور ان کا باقاعدہ DNA کیا جاتا ہے۔ جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کا DNA ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی امیر باپ کے بیٹے ہوں تو باپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں، اور ان کے باپ بہت امیر نہ ہوں تو ان بچوں کو یا تو بھیک مانگنے پر لگا دیا جاتا ہے یا پھر ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے، یعنی ہر طرح سے فائدہ اٹھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے یہی
سب کرنا ہوتا ہے تو یہ ڈرامہ کیوں کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ماں بیٹی کو مار دیں گے اور بیٹا پیدا ہوا تو وہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ قانون جب میں نئی نئی اس دنیا میں گئی تھی تب ہی بنا تھا، کیونکہ وہاں پر اس سے پہلے ایسا قانون نہیں تھا۔ وہاں جس عورت کی بیٹی ہوتی تھی اسے بھی وہاں طوائف بنایا جاتا تھا، لیکن ایک باپ نے اپنی سگی بیٹی جو کہ طوائف بن جاتی تھی اس کے ساتھ رات گزار لیتا تھا، کبھی کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ تو کبھی بیٹا ماں کے ساتھ، اور بعد میں یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں کہ آج تک وہاں پر جن عورتوں کو قید کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور ان کو جب وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ ہوا۔ لیکن ماں نے خود ہی مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ میں کیونکہ بوڑھی ہو گئی ہوں اس لیے مجھے آنے جانے کی ہر جگہ اجازت ہے، میں تمہیں عزت دے سکتی ہوں، یہاں سے نکال کر ایک بستی میں پہنچا دوں گی، وہاں تمہیں خود ہی اپنے لیے کام ڈھونڈنا ہوگا اور اپنے بیٹے کی پرورش کرنا ہوگی۔ مجھے یہ بات منظور تھی، اس لیے ماں کی مدد سے وہاں سے بھاگ گئی اور غریبوں کی بستی میں غریب عورت بن کر رہنے لگی۔ میں جس کے حسن کے کبھی چرچے ہوتے تھے اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور بیٹے کو پالتی تھی، کیونکہ نہ ہی میں کوئی نئی طوائف جنم دینا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔